بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فاما بعد میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو عنوان ہے تربیت الاولاد، بچوں کی تربیت، یہ شاید عناوین میں سب سے اہم عنوان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ضمن میں ابتدا میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ اولاد کیا ہے۔ اکثر خصوصاً ہمارے کلچر میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا ایک غلط اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اگر کوئی ایسے ہیں جن کو اولاد اللہ نے نہیں دی، تو ان کے تعلق سے ہم بڑے نفی اور بڑے غلط قسم کے خیالات کا اظہار بھی کم کرتے ہیں، اور بڑے غلط قسم کے خیالات ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو اولاد نہیں ہے وہ اللہ کے عتاب میں ہے اور وہ بدقسمت ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اللہ محفوظ رکھے۔ خصوصاً اس گمان کے اور اس وہم کے شکار جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس خاتون کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس خاتون کے ساتھ بڑا بدسلوکی ہوتی ہے ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے سوسائٹی میں۔ تو اس لیے میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، کیونکہ جو اولاد ہے وہ اللہ کی دین ہے، اور وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور اس سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات، سارے آسمان، ساری زمین، ہر وہ چیز جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اور اللہ جو چاہے وہ بناتے ہیں اور جیسا چاہے وہ بناتے ہیں، یخلق ما یشاء۔ پھر اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے وہ ان کو اللہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، ذکرانا و اناثا، دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بھی نہیں دیتا، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اور ہر چیز پہ اور ہم ہر امر پہ اور ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و مطلق ہیں اور قادر ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے میں پوری اس کی دو آیتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تو یہ پوری یہ دو آیتیں ہیں 49 اور 50 سورۃ الشورى کی۔
اس سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ قادر مطلق اللہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ ساری کائنات کو ہم نے بنایا اور اولاد کو بھی ہم نے بنایا. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہماری دین ہے. ہم چاہے تو بیٹے دیں، چاہے تو بیٹیاں دیں، چاہے تو دونوں دیں، چاہے تو کچھ بھی نہیں دیں. اللہ کی طرف سے یہ چیز دین ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیتے ہیں تو یہ ہمارے فضل کی علامت ہے، اور ہم نہیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے عتاب کی اور عذاب کی علامت ہے، اور ہم بیٹا دیتے ہیں تو زیادہ فضل ہے اور بیٹی دیتے ہیں تو کم فضل ہے، یا بیٹی دیتے ہیں تو وہ عتاب ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے وہم اور ہماری جہالت اور ہمارے اندر ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہمارا جو تہذیب و تمدن کا طریقہ ہے، اس کے اندر ہم دوسروں سے اور غلط طریقوں سے ہم نے جو چیزیں اخذ کر دی ہیں، یہ ساری اس کی غلطیاں ہماری طرف ہیں. اللہ نے یہ کچھ بھی نہیں کہا. اللہ نے تو صاف صاف کہا کہ یہ ہماری دیر ہے، ہم جس کو چاہے دیتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ نے اگر دیا تو الحمدللہ، اللہ نے اگر نہیں دیا تو بھی الحمدللہ. پہلی بات تو اس میں آگے میرا جو بات کرنے کا اور بولنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ میں اس کے عمل کے تعلق سے اور عمل کی طرف میں آپ کی توجہ کرنا چاہوں گا. تو اس آیت کریمہ سے جو کہ اب آپ سن چکے ہیں، اگر کہیں بھی آپ نے کیا ہے یا آپ ایسا سلوک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کسی کے اوپر اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی بدسلوکی ہو رہی ہے، تو فوراً اس کو روکنا بے انتہا ضروری ہے. اور جس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی اس سے معافی مانگنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے سامنے آپ گواہ ہو جائیں گے اللہ کے سامنے بدسلوکی کا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی پکڑ میں آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک معصوم عورت کو یا ایک معصوم مرد کو یا ایک معصوم جوڑے کو آپ نے اس جہالت کا ان کو آپ نے شکار بنایا کہ آپ کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں تکلیف ان کو اٹھانی پڑی. تو پہلا کام یہ کریں کہ جیسے ہماری نشست ختم ہوتی ہے، سب سے پہلا کام، اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو اچھا، پر میں جانتا ہوں کہ بہت جگہ ہوتا ہے. ہمارے کلچر کے اندر یہ حصہ ہے کہ اگر بچہ نہیں ہوا تو اس عورت کے اوپر تو اتنا لعن طعن کرتے لوگ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. توبہ کریں اللہ کے سامنے، یہ بے انتہا اللہ کے سامنے جرم ہے، کرائم ہے. تو اس کو بالکل ختم کریں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روکیں، اور جس کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی ہے اس سے جا کے معافی مانگیں کہ یہ آپ سے ہم نے بہت غلطی ہم نے کی اور آپ ہم کو معاف کیجئے. اگر نہیں ہوا، یہ کام نہیں کیے تو اللہ کے پاس پکڑ ہو جائے گی. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 28 میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، سمجھ لو، اس چیز کا علم اپنے اندر رکھو، سمجھو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ابھی عربی زبان کے اندر انا اور انا یہ جو الفاظ آتے ہیں تاکید کے الفاظ ہیں کہ پہلے تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اللہ فرما سکتے تھے وَاعْلَمُوا اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. اور فتنہ کے معنی اردو کے معنی نہیں ہے، فتنہ کے معنی عربی کے معنی ہے. فتنہ کے معنی عربی میں فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ امتحان ہے، آزمائش ہے، خون خرابہ نہیں ہے. فتنے کے معنی آزمائش یا امتحان ہے. تو اللہ کہہ سکتے تھے وَاعْلَمُوا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، بات تو پوری ہو جاتی تھی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید سے کہا، یعنی اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے تاکید کیا. اللہ کا جانو، سنو، سمجھو اس چیز کو، یقیناً انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ انما اموالکم و اولادکم نعمہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے اوپر تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ نے نہیں کہا، نعمت نہیں کہا،
کہیں بھی نہیں کہا نعمت. آپ سارے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے کہ اولاد کے ساتھ یا مال کے ساتھ اللہ نے کہیں بھی نعمت کا لفظ استعمال کیا، کہیں نہیں ہوا. پورے کلام کے اندر اللہ نے استعمال نہیں فرمایا. فتنہ کہا، سورۃ تغابن میں عدو لکم کہا، دشمن ہے کہا. ازواجکم و اولادکم، کہا کہ تمہارے شوہر اور بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن ہے کہا. دشمن سے مراد یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد یہ کہ جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہے وہ دشمن ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید سے کہتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اب آزمائش امتحان کیا مانے ہوئے کہ اب ہم امتحان بیٹھے ہیں تو امتحان ہم ایسا کریں کہ امتحان میں ہم بہترین نمبروں سے پاس ہو جائیں، اور پاس ہو گئے تو پھر سمجھے کہ بہت بہترین ہے، الحمدللہ وہ مال بھی اور اولاد بھی ہمارے لیے نعمت بن گئی. اللہ نے تو امتحان دیا. امتحان میں کامیاب ہونا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور ہو جائیں گے کامیاب انشاءاللہ. ہم کو اللہ کامیاب فرمائے تو پھر ہمارے لیے وہ مال بھی اور وہ اولاد بھی نعمت بن سکتی ہے. وہ مال اور اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ مل گیا تو بس عیش کرو اور خوشیاں مناؤ اور پارٹی کرو اور دعوتیں دو اور بڑی بڑی تقریبیں کرو کہ بھئی بچہ ہو گیا فلاں. نہیں، اللہ نے کہا یہ تو فتنہ ہے تمہارے لیے، تم تو آزمائش میں پڑ گئے. اب اس آزمائش میں اگر کامیاب ہوئے تو تمہارا بھلا ہے، اور کامیاب نہیں ہوئے تو بھگتو گے اس کا اثر. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک نے فرمایا کہ اصل جو اجر عظیم ہے، اصل جو اجر ہے، اصل جو اللہ کے پاس اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تو اللہ کے پاس بڑی اللہ اس کو آپ کو اس کا معاوضہ اللہ عنایت فرمائیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو یہاں سے میں اپنی بات کی یہ دو آیات کریمہ سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ سب سے بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، جیسے ہم حدیث شریفہ میں ہم سنتے ہیں ہر جمعہ میں تقریباً کہ سب سے بہترین جو کلام ہے اور بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو لہٰذا وہاں سے ہم بات شروع کریں گے. تو یہ اللہ کے کلام کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. دوسری چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کسی کو دینا چاہیں تو ہم وہی دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، ہم جس چیز کے مالک ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی دوستی بادشاہ سے ہے یا ایک بہت بڑے مالدار آدمی سے، بڑا بزنس مین ہے، ارب پتی کھرب پتی، اور آپ کو جو ہے وہ سمجھے کہ سر میں شدید درد شروع ہو گیا، مائیگرین آپ کو شروع ہو گیا، بہت تکلیف آپ کو ہے، آپ کو چکر آ رہی ہے، یہ الٹی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، اور آپ اپنے دوست کے پاس گئے جو کہ بادشاہ ہے، جو کہ بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اس کے پاس آپ گئے اور کہا مجھے بھی دوائی دیجیے. وہ کیا بولے گا آپ کو؟ وہ کہے گا بھائی آپ کو دوائی تو میرے پاس تو ہے نہیں، میں آپ کو دواخانے بھیجتا ہوں، آپ کے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہوں، اور اس کی ساری فیس اور سارا خرچہ میں اس کا ادا کروں گا، آپ کو ایک پیسہ نہیں لگے گا، آپ کو دوا وہاں سے ملے گی. آپ کہیں نہیں وہاں آپ سے بھاگ رہا ہوں، آپ مجھے دیجیے. وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا صاحب دیکھیے میں تو بادشاہ ہوں، مجھے بادشاہت آتی ہے، میرے پاس حکمران ہے، میں حکمران ہوں، میرے پاس حکومت ہے اور اقتدار ہے، اور میں مالدار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، دوا میرے پاس نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو دوا تو میں آپ کو دے نہیں سکتا، آپ پہلے آپ ہی دو. تو کیسا دے گا؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو دینے کے لیے اپنے پاس ہونا یہ لازم شرط ہے. آدمی وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہے. پیاسے کو پانی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس پانی ہے. بھوکے کو کھانا وہی کھلا سکتا ہے جس کے پاس کھانا ہے. خود بھوکا ہے، خود کے پاس نہیں، دوسروں کیسے دے گا؟ تو آپ سے ادباً گزارش یہ ہے کہ یہ آج کا جو مضمون ہے ہمارا تربیت الاولاد، اس کو ہم بدلیں تربیت الوالدین. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک والدین کے پاس جو میں بولنے جا رہا ہوں، جو چیزیں ہم کو کرنا ہے، یہ چیزیں آپ میں نہیں ہوں گی تو اولاد کو آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ دیں گے کیسے؟
اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے تو متقی بچہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ کے پاس خشیت اللہ نہیں ہے آپ کے دل کے اندر تو بچے کے اندر دل میں خشیت کیسے آ جائے گی؟ اگر آپ کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے محبت آپ کہاں سے لا کے دو گے اس کو؟ وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے تربیت والدین کی ضرورت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ہمارے پاس ہم نے مکاتب ہیں، مکتب ہیں اور ہم چلاتے ہیں اور چلانا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی مکتب نہیں چلایا، کبھی کوئی چھوٹا مدرسہ نہیں چلایا، بچوں کے لیے کرش نہیں چلائی، بچوں کے لیے آپ نے تربیت کی بڑوں کی، ماں باپ کی تربیت آپ نے فرمائی، اور وہ ماں باپ پھر بچوں کی تربیت فرمائی. اس کے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ یہ ہوا کہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق بنا، وہ بچے کا استاد اور وہ بچے کی استاذہ اس کے والدین ہوئے. جیسا مجھے قرآن مجید پڑھانا میری والدہ نے سکھایا. میں بالکل چھوٹا تھا، 3 سال 4 سال کا تھا اس وقت. ہمارے پاس بیٹھتے تھے دیوان خانے کے اندر قالین پہ نیچے والدہ ہماری، اور بڑی رحل کے اندر وہ ایک بڑا نسخہ تھا قرآن مجید کا، بڑے بڑے اس کے حروف تھے. تو وہ وہاں بیٹھتی تھیں اور مجھے وضو کرا کے اور سفید کپڑے پہنا کے سر پہ ٹوپی اور باقاعدہ مجھے ساتھ لے کے بیٹھتی تھی. اچھا، وہ دیوان خانے کا دروازہ تھا، وہ دروازہ کھلتا تھا باغ میں. تو اب آپ سوچ کے دیکھیے 3.5 سال 4 سال کا بچہ ہے، 4 سال 4 ساڑھے 4 سال کا، اس کے بٹوین 3 and 4 years. تو اب ہم بیٹھتے تھے. اب روز کا ہمارا اصول یہ تھا کہ ایک صفحہ پڑھنا ہے، تو 15 لائن جو ہوتی ہیں اس کی، کہ یہ 15 لائن ہم کو پڑھنا ہے ایک صفحہ. تو بیٹھتے تھے. والدہ پہلے تو قاعدے شروع کیا، اس کے بعد میں جو ہے وہ قرآن مجید. تو اب میں پڑھتا تھا اور میں ایک لائن پڑھتا تھا، پھر اٹھ کے میں نکل کے باغ میں چلا جاتا. کبھی میری والدہ نے مجھے بلایا نہیں واپس، کبھی پکڑا نہیں، کبھی نہیں کہا کہ اٹھو مت. مگر آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتی، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہتی تھیں، وہاں سے آپ ہلتی نہیں تھی. اب میں باغ میں گیا، ادھر ادھر تھوڑا گھوم لیا پھر لیا، پھر مجھے خیال آتا تھا ارے والدہ وہیں بیٹھی ہوئی، میں خود ہی آتا واپس. اچھا، واپس جب میں آتا تو میری والدہ مجھے سزا نہیں دیتی، مجھے کچھ بھی نہیں کہتی، بس واپس آ گئے پڑھو، اور جہاں تک پڑھا تھا وہاں سے پھر دوبارہ پڑھو. اور والدہ کہتی تھی کہ زور سے پڑھو، کیونکہ تجوید کا وغیرہ اس کا تصحیح کرے. اور پھر کہتی کہ زور سے پڑھو، یہ جو پورے درخت ہیں اور پیڑ ہیں اور پودے ہیں اور چڑیاں ہیں، یہ ساری تمہاری آواز سن رہی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارے لیے گواہ بنے گی. تو اب جب میری والدہ میری قرآن کی ٹیچر تھیں اور قرآن کی استاذہ تھیں، تو آپ سمجھیں کہ میری والدہ کے میرے تعلق کیسا ہوگا، اور کیسے میں والدہ کی ادب، مجھے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ والدہ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، والدہ سے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، والدہ کا ادب کرنا چاہیے. کسی نے نہیں بولا، نہ کسی کو بولنے کی ضرورت پڑی. والد میرے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گزر گئے، ان کے لیے آپ سے گزارش ہے دعا فرمائے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. والد میرے، مجھے یاد ہے تقریباً 40 سال سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 40 سال کی یہ سارا واقعہ ہے. جب تک میں گھر میں تھا، پھر وہاں سے نکلا آیا، تو ہم لوگ سب چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بس سوتے ہوتے تھے. مگر رات میں 2 بجے 2:30 بجے ہم کو باتھ روم میں جو ہے وہ جس کی بکیٹ ہوتی تھی، کیونکہ یہ پلاسٹک اس وقت دنیا میں پلاسٹک تھی نہیں، تو میٹل کی بکیٹ ہوتی تھی جرس کی. تو بکیٹ کا نیچے باتھ روم میں رکھنے کی آواز کھڑک کر کے آواز آتی تھی. تو ہم کو والد بتا کہ بھائی والد ہمارے اٹھ گئے اور وہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ان کے لیے تہجد جیسا کہ انہوں نے فرض کر لیا تھا اپنے اوپر، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے اوپر تہجد فرض کر لیجئے. ماں باپ کو میں کہہ رہا ہوں، بچوں کو بھی کروائیے، پر بابا کو خود تہجد اپنے اوپر آپ فرض کر لیجئے کہ روز آپ 2 رکعت نماز تہجد آپ چاہے کچھ ہو جائے آپ پڑھیں گے. فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو اور وضو کر کے 2 رکعت کم از کم، اور آپ کو اللہ توفیق دے تو 4 پڑھیں 8 پڑھیں، مگر 2 رکعت کم از کم تہجد آپ اپنے اوپر فرض کر لیجئے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے چاہے کچھ ہو.
اور اس کے بعد میں ایک جز ایک سپارہ قرآن کا آپ تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے مسجد جائیں فجر کی نماز کے لیے. یہ آپ اپنی ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی برکت اللہ دے گا کہ آپ بھی حیران ہو جاؤ. تو والد اٹھتے اور وہ تہجد پڑھتے، اور اس کے بعد میں وہ تلاوت قرآن فرماتے ایک سپارہ، اور اس کے بعد فجر کی جب کا وقت ہوتا تو آ کے ہم کو اٹھاتے تھے اور آ کے لائٹ کھول دیتے کمرے کے اندر، رضائی کھینچ دیتے تھے اور کہتے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. اب سوچو کہ یہ جب ہمارے والدین کے تعلق سے میں جب سوچتا ہوں تو یہ خیالات آتے ہیں اور یہ سمجھے میری یادیں ہیں. تو پھر ان والدین کے کا ادب کرنا اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب کسی کو ضرورت نہیں تھی. الحمدللہ ہم 5 ہیں اور یہ ایک بڑی نعمت ہے ہمارے والدین کے لیے، اور انہی کی تربیت ہے کہ الحمدللہ 5 کے 5 تہجد پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کبھی بھی میرے بھائی بہن مجھے بول سکتے ہیں اگر میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، کبھی بھی ہمارے والد اور والدہ نے ہم کو تہجد پڑھنے کی تاکید نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ تہجد پڑھو. ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے، بچے کانوں سے نہیں سنتے، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. وہ آپ جو بولتے ہیں ان پر اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ وہ آپ کی زندگی میں اس چیز کو دیکھ نہیں لیتے. آپ کی زندگی میں اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں ہی اس چیز کا اثر ہوتا ہے، اس بات کا اثر ہوتا ہے. جب تک کہ دیکھا نہیں اثر نہیں ہوتا. تو بچے کانوں سے نہیں سنتے، آنکھوں سے سنتے ہیں. تو ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ ایک خاص عمل کریں تو سب سے پہلے وہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے سچ بولیں تو آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ٹی وی نہیں دیکھیں تو آپ کو ٹی وی چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے سوشل میڈیا میں نہیں پھنسے رہیں تو آپ کو سوشل میڈیا سے نکلنا پڑے گا. جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کرنا چاہیے وہ کام جب تک آپ نہیں کرو گے بچہ نہیں کرے گا. تو تربیت الوالدین. اب اس کے اندر 4 چیزیں کرنے کی ہیں اور ایک چیز نہیں کرنے کی. تو یہ کرنے کی چیزوں میں 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، آپ اپنے بچوں کا کنیکشن، ان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیے اور قوی سے قوی تر کریے. یہ ہمارا کام ہے. ہمارا مقصد حیات، والدین کا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ بچوں کو اللہ سے جوڑیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں. اس کی سب سے بہترین سمجھنے کا طریقہ، میں بالکل بات کو مختصر کر رہا ہوں، ایک عنوان کے اوپر پورا بیان ہو سکتا ہے، اس کی میرا مطلب آج اس کا مقصد نہیں. اللہ سے تعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی سب سے بہترین مثال نماز ہے، صلاۃ. کیونکہ اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کا اظہار کا طریقہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کا افضل، سب سے فرض عین اور سب سے بڑا فرض اور افضل طریقہ صلاۃ ہے، نماز ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا تو اللہ کی اطاعت میں ہم کھڑے ہو گئے. اور کیسے کریں؟ یہ کیسے کریں وہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا. بڑی پیاری حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان بچے آئے اور چھوٹے بڑے سب ملا کے، تو اور آ کے آپ کی خدمت شریفہ میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کے 2-3 ہفتے رہے وہاں پہ، طویل عرصہ. اور آپ سے انہوں نے بچوں نے دین سیکھا راست، اور ساری مسجد کے سارے جو اعمال تھے وہ تو ہو رہے تھے سامنے، وہ خود اس میں خود وہ شریک تھے بچے. آپ سوچ کے دیکھیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے جو ہے وہ بچوں کا کھانا وانا سب آتا تھا. تو 2 یا 3 ہفتے جب ہو گئے تو جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بچوں میں جو ہے وہ تھوڑے بچے جو ہے وہ ان کو ماں باپ یاد آنا شروع ہوئے اور گھر یاد آنا شروع ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حساس تھے, بڑے سمجھتے تھے کہ بھائی لوگ دیکھ کے ان پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ نے پوچھا بھائی تم لوگ گھر جانا چاہتے ہو, ماں باپ یاد آ رہے ہیں؟ تو اب یہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم کیسے کہیں کہ جی یاد آ رہے ہیں. تو کہا کہ کچھ نہیں کہا ہم لوگوں نے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, اور کچھ اور دوسری چیزیں آپ نے کہی. پھر آپ نے کہا کہ جب تم جاؤ تو تم میں سے جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور جو بڑا ہے وہ نماز پڑھائے, اور لوگوں کو نماز کی ترغیب دو, اور نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. تو نماز جو ہے یہ اللہ سے تعلق جوڑنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا, دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اللہ سے تعلق اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہم لبیک, ہم کھڑے ہو گئے, یا اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس حکم کو کس طرح تعمیل کیا جائے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہم کو ملتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. تو سب سے پہلا کام اللہ سے کنیکشن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن, اللہ سے تعلق اور نبی سے تعلق, یہ جوڑا جائے. میں نے آپ کو ایک چھوٹی مگر بہت اہم مثال میں نے آپ کو دی ہے. اسی چیز کو آپ ساری زندگی میں لگا لیں کہ کام کیسے بات کیسے کریں, اللہ کے حکم کے مطابق بات کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے آپ نے بات کرنے کا آپ کا طریقہ تھا وہ طریقے کے مطابق بات کریں. اللہ نے کہا بات کے کیا کہا, اللہ نے کہا قولوا قولا لینا, نرمی سے بات کرو. جب اگر کوئی بدتمیزی کر رہا اس سے کیا کریں, اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل ہے وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے تو آپ بھی جہالت مت کرو, اس کو کہو السلام علیکم, وہاں سے ہٹ جاؤ. اسلام اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے کہ ہر چیز کا سوال کا جواب اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے. بشرطے کہ پڑھیں تو بہت ضروری سب چیز کہ بات کرنے کا طریقہ, چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, ماں باپ سے سلوک, زوجین کے درمیان سلوک, بچوں سے سلوک, اپنے جو ملازمین ہیں ان سے سلوک, جو آپ جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں اس سے سلوک, ساری دنیا کے ساتھ جو غیر مسلمین ہیں ان سے سلوک, ہر قسم سے کھانے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ, نہانے کا طریقہ, وضو کرنے کا طریقہ, غسل کا طریقہ, ساری چیزوں میں. بزنس آپ کرتے ہیں تو دکانداری کا کیا طریقہ ہے, ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت کا کیا طریقہ ہے, آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کا کیا طریقہ ہے, ہر چیز کا سوال کا جواب اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے. اس کی جو اخذ جو ہے اس کی ایک مثال سے جو ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ہے نماز, وہ ہے صلاۃ. کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ تعمیل کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. بس اتنی بات جو ہے وہ کرے تو یہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. میں 2 منٹ وقفہ کرتا ہوں, ابھی یہاں اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. تو پہلی چیز جو کرنے کی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کیا جائے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تعلق وہی قائم کر سکتا ہے جس کا خود تعلق ہو. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب آپ مجھے فلاں شخص سے مجھے ملنا ہے, آپ مجھے میرا تعارف کرائیے, تو اگر میں اس شخص کو جانتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں ضرور آپ کو لے جاؤں گا, آپ تعارف کراؤں گا. مگر اگر میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں آپ سے کیا کہوں, میں کوئی صاحب میں خود ہی نہیں جانتا آپ کا تعارف کیسے کروں. سوچ کے دیکھیے, عام چیزیں ہماری زندگی کے اندر جو ہے یہ ہمارے لیے باعث سبق ہوتی ہے. کسی سے بھی آپ ملنا چاہیں, جس کا بھی آپ نام لے لیں, اب کہا میں ملنا چاہتا ہوں, تو
اب آپ لوگ بحرین بیٹھے ہیں تو آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں کہ بحرین کے جو بادشاہ ہیں، اگر کسی نے کہا بھائی ہم کو آپ ان سے ملائیے، تو کون ملا سکتا ہے؟ وہی ملا سکتا ہے جو کہ اس کو جانتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ملائیے، مجھے آپ سے کہ آپ ملائیے، ارے میں کیسے ملاؤں بھائی، میں تو خود نہیں جانتا۔ تو اگر آپ خود اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے اور اللہ کے نبی سے نہیں ہے، اور سمجھے نام صرف عبد الرحمن ہونے سے تعلق نہیں بنتا، تعلق بنتا ہے اللہ سے، تعلق بنتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے احکامات پہ چلنے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنتا ہے ان کی اتباع سے، ان کی سنتوں پہ چلنے سے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کے یہ دو طریقے، اس کے سوا نہیں ہے۔ بڑی نعت گانا اور حمد گانا اور قوالی گانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور ہم کو اپنے آپ کو عاشق رسول بولنا اور عاشق اللہ بولنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمل ہونا چاہیے، اور عمل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوئی تب اطاعت ہوئی۔ اسی لیے میں ہمیشہ نماز کی مثال میں دیتا ہوں اور اپنے لیے بھی لیتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین مثال ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اور کیسے پڑھی جائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو آپ کے طریقے سے جب نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کے پاس وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی نماز رد ہو جائے گی، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے سب سے پہلا کام کنیکشن ود اللہ، کنیکشن ود رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو بچوں میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو۔ اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ خود تعلق پیدا کریں، اور پھر جب تعلق بن جائے تو بچوں سے بھی تعلق کنیکشن کروا دیں۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو تفصیلی طور پہ بول دیا ہے، تو آپ اس پر آپ غور کریں۔ دوسری چیز، لوگوں سے کس طرح تعلق پیدا ہو اور لوگوں کے ساتھ اب کس طرح رہیں، کیونکہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں نا، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ تو اللہ کے حق ہے اور بندوں کے حق ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں اور رہیں، اس کے اندر بھی سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین اس کا جو میپ ہے اور اس کا جو ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ تو سیرت مبارکہ کی تعلیم آپ کے مکاتب میں، مدارس میں، گھروں میں بدرج فرض کریں، یعنی یقین کہ کوئی دوسری چیز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت غور سے اس کو پڑھا جائے، اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ سیرت کے جتنے بھی چیزیں ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ تو اس کو بہت اہمیت اس کی ہے اور اس کو کیا جائے۔ میری بھی 2 کتابیں سیرت کے اوپر ہیں، میں اس کے اندر اپنے چیٹ میں اس کا لنک میں دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ پڑھیں۔ 2 ہم کورس بھی پڑھاتے ہیں سیرت کے اوپر، تو جب موقع ملے تو وہ کورس بھی کریں گے۔ اور بہت کتابیں سیرت کے اوپر ہیں۔ اردو میں جو سب سے بہترین کتاب سیرت نبی پہ ہے وہ ہے سیرت النبی، اور حضرت مولانا علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، اور تو وہ اس کو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، تو اس کو سیرت کو پڑھیں۔ اس کے اندر لوگوں سے کس طرح ہم برتاؤ کریں اور لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح رہیں، اس میں سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں مینرز، ہمارے اخلاق، کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں جو لوگ ہیں وہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ نہیں دیکھ سکتے، اور عقیدہ دل کی چیز ہے۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ہمارا جو توکل ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے اخلاق ہیں، ہم بات کیسے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی بات پہ زبان دی تو اس زبان کی ہمارے پاس اپنی زبان کا خود ہمارے پاس اہمیت ہے کہ نہیں ہے، یا کچھ بھی ہم بولتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کسی کو دیا تو وقت کی پابندی ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، ہم تمہاری تو حالت ایسی ہو گئی، ہم کہتے بھائی یہ دس از اسلام، دس از مسلم ٹائم، عرب ٹائم، انا للہ و انا، اتنی یعنی معیوب اور اتنی غلط بات ہے
کہ وقت پہ نہیں جانا جو ہے اب اس کو ایک ہمارا یعنی شناختی نشان باندھنے والا لکھا، مسلمان ہے تو اب وقت کی پابندی نہیں کریں گے، حالانکہ برعکس ہونا چاہیے تھا۔ تو ہر چیز کے اندر جو اخلاق ہیں، یہ اخلاق ساری زندگی کے ہر امر پہ اور ساری زندگی کے امور پہ ان اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اور اخلاق ظاہر ہوتے ہیں ہمارے بات کرنے کے طریقے سے، ہمارے خرید و فروخت کے بیع و شراء کے طریقے سے، اور ہر قسم ہمارے گھر کے اندر کا ماحول، باہر کا ماحول، گاڑی ہم کس طرح پارک کرتے ہیں، مسجد میں ہم آتے ہیں تو ہمارے جوتے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیے، کسی مسجد میں چلے جائیے، میرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہم کو دنیا میں گھومنے پھرنے کا موقع اللہ نے دیا، اور بڑی بڑی مساجد میں نے دیکھے ہیں، بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت، اور ہر مسجد میں جیسے آپ داخل ہو تو دونوں طرف جو ہے وہ جوتے رکھنے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے شیلف اور الماری، اور بالکل خالی، اور جوتے سارے وہ فرش کے اوپر اور آڑے ٹیڑھے جسی بھی طرح سے، اور وہ جوتوں کو کھدلتے ہوئے آدمی اندر جاتا ہے۔ اس میں کتنی مایوب اور بدترین بات ہے، آپ سوچ کے دیکھیں۔ حالانکہ جوتے رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، جس نے مسجد بنائی ہے اس نے پیسہ خرچ کر کے مسجد کے وہ جو ہیں وہ خانے بنائے ہیں جوتے رکھنے کے لیے، اس کو استعمال ہم نہیں کرتے، وہ جوتے سارے نیچے۔ ارے کم از کم اپنے جوتوں کی عزت کرو بھائی، اپنی عزت کرو۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے جوتے پہ کوئی دوسرا کھدل کے اس جوتے کو خراب کرتا ہوا وہ مسجد کے اندر چلا جائے؟ کتنی بایو اور بدترین بات ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک شناخت ہے ہمارے مساجد کی، بھائی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ بیٹھے وہ بدھسٹ ٹیمپل کے اندر وہ کس طرح رکھتے ہیں، اور سکھوں کے گرودواروں میں وہ کس طرح سلیقے سے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پہلا کام یہ کریں کہ فوراً آئندہ سے کوئی بھی شخص یہ بات کو سننے والا آج کے، اور اس کو ساری دنیا میں آپ پھیلائیں بات کو، کہ اپنے جوتوں کو رکھنے کی جگہ رکھی جائے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ گناہ ہے اگر ایسا کرنا، اس کے برعکس کرنا۔ اسی طرح گاڑیوں کی پارکنگ، یہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے یہ مشہور ہے، اور یہ بات حق ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم کو، کہ ہماری پارکنگ اتنی خراب ہوتی ہے کہ اگر کہیں بھی ایک مسجد بنانے کا کوئی پلان ہوا تو فوراً جو سارے لوگ ہیں اس محلے کے یہ مخالف ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ مسلمان دشمن ہے یا متعصب ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی مسجد قائم ہو جائے گی تو جو پارکنگ کا جو ڈسپلن ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ پورا برباد ہونے والا ہے، اور کہیں بھی گاڑی رکھ دیں اور لوگوں کی ڈرائیو وے کو بلاک کر کے آدمی اندر جا سکے نہ باہر نکل سکے، بہت ہی مایوب۔ اور کیا میں نماز کو جا رہا ہوں؟ ارے بھائی آپ نماز کو جا رہے ہیں تو کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے اطاعت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ڈھنگ سے جاؤ نا۔ تو یہ چیز تو اخلاق، میں سے کچھ ایگزامپلز آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اخلاق جو ہے وہ ہر چیز میں، تو ہر چیز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر اللہ ہم کو توفیق دے کہ میں بھی بناؤں اور آپ بھی بنائیں۔ دوسری چیز زبانیں، 3 زبانیں سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لیجئے، خود بھی اور بچوں پہ بھی۔ نمبر 1 زبان عربی، خصوصاً آپ لوگ جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، بالکل عربی آپ کو سیکھنا چاہیے، اور جیسے عرب بولتے ہیں اس طرح سے بولیں، ٹوٹی پھوٹی نہیں، پوری فصیح و بلیغ عربی۔ اور بچوں کو شروع سے سکھائیں، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑی وجہ تاکہ ہم اللہ کے کلام کو اس زبان میں سمجھ سکے جس زبان میں اللہ نے نازل فرمایا، اور باقاعدہ اللہ نے تاکید فرمائی کہ یہ کلام مجید، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان کا سیکھنا، اور آپ سمجھیے کہ آپ نے اللہ کا کلام آپ سیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کو آپ بھی اسی زبان میں آپ پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے جس میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس سے بڑھ کے کیا برکت کی چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر بڑی زبان ہے، اور اس میں آپ کو بزنس میں بھی اور کام میں بھی ہر چیز میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو عربی زبان کا سیکھنا لازم۔ نمبر 2 انگریزی سیکھنا۔ انگلش از دا لینگویج آف دا ورلڈ۔ انگریزی زبان ساری دنیا کی زبان ہے، یہ سائنس کی زبان ہے، یہ اس کے اندر جتنے ارشادات اور جتنے چیزیں شائع ہوتی ہیں آج کسی اور زبان میں نہیں ہوتی۔ تو انگریزی زبان کا سیکھنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کا علم
اور آپ کی جو چیزیں ہیں اسلام کی آپ تک محدود ہو کے رہ جائیں گی، آگے نہیں جا سکیں گی، کیونکہ آپ کو دوسروں کے سامنے اسلام کی ترجمانی کرنا ہے اور دعوت اسلام دینا ہے، تو بغیر انگریزی کے آپ نہیں کر سکتے، تو انگریزی زبان سیکھنا ہے۔ اور تیسری جو آپ کی زبان ہے، جیسے اب ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم اردو سیکھنا اپنے پر لازم کریے، کیونکہ زبان سے کلچر آتا ہے، زبان سے تاریخ متصل ہے، زبان سے ہمارے خاندان کے جو واقعات ہیں اور ہمارے جو ہسٹری ہے پرسنل، یہ ساری زبان سے متصل ہے، تو لہٰذا اس کو اپنی زبان، تو آپ کی اگر اردو زبان ہے تو اردو سیکھیں، تامل ہے، ملیالم ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے، جو بھی آپ کی زبان ہے وہ زبان سیکھنا بھی لازم، 3 زبانیں سیکھنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی تو اور بھی آپ اور بھی سیکھیں۔ میں تامل بھی بولتا ہوں، ملیالم بھی بولتا ہوں، اور الحمدللہ اس سے اتنے دروازے کھلتے ہیں اور اتنے لوگوں کے سامنے ہمارے لوگوں سے تعلق ہمارے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم بات کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے ہماری دوستیاں ہو سکتی ہیں ساری زبانوں کی بنیاد کے اوپر۔ میں کریول بھی بولتا ہوں، ساؤتھ امریکہ کی زبان، تو 5-6 زبان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 زبانیں، عربی، انگریزی اور اپنی جو مادری زبان آپ کی ہے جو بھی ہے، اگر اردو ہے تو اردو، جو بھی زبان ہے، یہ بے انتہا ضروری ہے کہ وہ آدمی سیکھے۔ اور چوتھی چیز، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کی لوکل زبان جو ہے، تو اگر اسی جگہ آپ رہتے ہیں جہاں کی آپ کی مادری زبان بھی لوکل ہے تو الحمدللہ، مگر کہیں پر اور رہتے ہیں، جیسے میں 10 سال تمل ناڈو میں نے گزارے، تو وہ تو میری زبان تو اردو ہے، اور مگر تامل میں نے سیکھی، اور میں بول بھی سکتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، تو اسی طرح ملیالم، تو اپنی لوکل زبان۔ چوتھی چیز جو ہے، بچوں کو ذمہ داری دی جائے، اور بچوں کو ذمہ داری چھوٹی سے چھوٹی عمر سے دی جائے۔ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ، ذمہ داری دی، بھائی یہ چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھو۔ جو گھر کے سارے کام ہیں یہ بچے خود کریں، ماں باپ بھی ان کے ساتھ کام ساتھ میں کریں، اور بچوں سے بھی کام کروائیں۔ آپ کے پاس نوکر چاکر ہیں تو نوکر چاکر کو، نوکروں کو اپنے لیے مصیبت مت بنائیں، ٹھیک ہے کچھ کام کے لیے نوکر ہے، مگر بچوں میں نے دیکھا ہوا، خصوصاً جو مالدار لوگ ہیں، اللہ رحم فرمائے، مال کو ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنا لیا ہے۔ تو بچے گھر میں آتے ہیں اور جوتے کہیں چھوڑ دیا، کتابیں کہیں پٹک دی، اسکول کا بیگ کہیں چھوڑ دیا، کپڑے نکال کے پھینک دیا، اور سارے پیچھے اٹھاتے نوکر پھر رہے ہیں، اس کی ماں پھر رہی ہے۔ اس سے بدترین اور اس سے معیوب چیز کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو ذمہ داری لگائیں کہ برتن دھونے کی ذمہ داری بچے کی ہے، اور گھر کو صاف کرنے کی ذمہ داری بچے کی ہے۔ بچہ نہیں کرتا کون کرتا ہے؟ آپ کی ان کی والدہ کرتی ہے، نوکرانی ہے، یا پھر نوکر کو رکھتے، آپ نوکر کو رکھ کے اس نوکر سے کام کرواتے ہیں؟ کیوں کرواتے ہیں؟ گندا کرو آپ اور صاف کرے گا کوئی اور؟ باتھ روموں کی صفائی نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ خود اپنا کام کرنا سیکھیں اور سکھائیں، اس کے اندر عزت ہے، اس میں عزت ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ ہر اتوار کے دن ہم سارے بچوں کو، اور ان کے خود کے بھی، اور ہم بیٹھتے تھے ایک لائن میں، جوتے لے کے، سارے جوتے، تو وہ زمانے 2 قسم کے جوتے تھے، براؤن رنگ کے اور بلیک کے، اور لیدر شوز ایک تھا بس، اور اس سے بڑے کچھ نہیں تھا۔ اور جو اب آج کل جو سنیکرز کیا وہ سب کچھ نہیں تھے، بس کینوس کے جوتے تھے جس کو کھڑی لگائی جاتی تھی، کھڑی یعنی چنا سفید، یہ پورے لے کے بیٹھتے تھے، اور کالی پالش کا برش الگ، اور براؤن پالش کا برش الگ، اور بیٹھ کے سارے کے سارے ہم لوگ جوتے اپنے پالش کرتے تھے، اور پالش لگا کے اور برش سے شائن کر کے، پھر کپڑا لے کے اور گھٹنوں کے بیچ میں جوتے کو پکڑ کے، اور اس طرح سے کپڑا پورا باقاعدہ شو شائننگ، جو آپ دیکھتے ہیں بمبئی کے پلیٹ فارم پہ میں بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے والد نے ہم کو سکھایا، اور خود کر کے، نوکر تھے گھر میں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی؟ کوئی بھی نوکر کرتا تھا؟ نہیں، خود کرنا ہے، گاڑی خود دھونا ہے۔ تو آپ کے بھائی نوکر کیوں رکھے؟ مت رکھیے، کوئی لازم نہیں ہے نا، آپ کو مت رکھیے، کام خود کرنا، پکانا سکھائے، اور یہ کوئی عورتوں کا مردوں کا سب کو کرنا چاہیے، پکوان آنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہم کو جو سکھائی گئی، اور میں بورڈنگ اسکول میں تھا حیدرآباد پبلک اسکول میں پڑھا، تو بورڈنگ میں تھا بھائی صاحب، 6 سال کی عمر سے میں بورڈنگ میں تھا، تو
سب سے پہلی چیز ہم کو جو سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ اٹھتے کے ساتھ ہی پہلے اپنا پلنگ بسترا درست کریں، بسترا بنائیں، میک یور بیڈ، تکیے اور اس کے اوپر رضائی وہ پورا برابر رکھ کے اور نیٹ ایک دم سے. اور پھر کمرے کے اندر جوتوں کی جگہ جوتے، کتابوں کی جگہ کتابیں، کپڑوں کی جگہ کپڑے، اور کپڑے بھی جو الماری کے اندر ہیں تو وہ شرٹ ہے اس طرح سے شرٹ، اور اس طرح سے پینٹ، اور اس طرح سے ساری چیزیں بترتیب ڈسپلن طریقے سے. یقین مانیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں مگر یہ ساری چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں. اور زندگی کے اندر ایک سٹرکچر جب ہوتا ہے آدمی کا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی عنایت فرماتے ہیں. اور آخری چیز، اور اس کے سب چیز اس میں گارڈننگ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے، اور جن کو فزیکل ایکسرسائز یہ بہت ضروری چیز. تو اس کے لیے کوئی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گیم کھیلے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، جو بھی کھیلے، مگر کوئی گروپ کا گیم کھیلے، ٹیم گیم، اس میں آپس میں برتاؤ کرنا اور آپس میں سلوک کرنا بھی اس پہ آتا ہے. مگر کھیلیں، ٹی وی دیکھتے نہیں بیٹھے، ٹی وی ہم کو گھر سے نکال دیں. ہمارے گھر میں 35 سال سے کوئی ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ. یہ ہو سکتا ہے، نکال دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کوئی جو کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے وہ آپ کو زبردستی آپ دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو پلئنگ اے اسپورٹ. ایک اور چیز کرنے کی ضروری یہ ہے کہ ہر بچے کو کوئی ہنر سکھائے، جسے کہتے ہیں ووکیشنل اسکل، کوئی ہنر سکھائے. جیسے کارپینٹری ایک ہنر ہے، الیکٹریشین ایک ہنر ہے، موٹر میکینک ہنر ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ ہنر ہے. کوئی بھی ایک ہنر، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ہنر جس کے سیکھنے کے بعد میں اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملے اور وہ سرٹیفکیٹ لے کے پھر وہ خود اپنا وہ کام خود کر سکے. اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کام کرے. جو عثمانی سلاطین تھے، آٹومن سلطان جو تھے ترکی کے، ان کے جو بچے تھے، یعنی جو سلاطین کے بچے، جو شہزادے، ان کی تربیت میں یہ چیز بہت اہم تھی کہ ان کو کوئی ہنر سکھایا جاتا تھا. تو بڑے بڑے سلطان تھے، ایک بڑے مشہور سلطان تھے. اب آپ اگر جائیں تو آپ جائیں گے وہ ٹوپکاپی پیلس میں اور ڈولما باشی پیلس میں استنبول میں، تو وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے وہ لوگ کہ ایک بہت زبردست اتنا بڑا ڈیسک، ان کا کام کرنے کا مکتب، اور بہت ہی خوبصورت. وہ کہا کہ یہ فلاں سلطان نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ کارپینٹری کا ان کو ہنر ان کے پاس تھا، وہ سکھائے گئے تھے. تو وہ بہت زبردست قسم کے کارپینٹر تھے اور بڑی سلطنت کے سلطان تھے. ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اندر غلط قسم کے ہم لوگوں نے چیزیں ہم سیکھ رکھے ہیں کہ ہم کو ہاتھ سے کام کرنا ہم اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. اس سے تو عزت ملتی ہے. تو ایک ہنر، ووکیشنل اسکل، یہ یقیناً سکھائے. اور پھر چوتھی بات، پیسے کا استعمال بچوں کو سکھائے. یہ پیسہ کیسا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسا کمایا جا سکتا ہے، کیسا خرچ کرنا چاہیے، کہ سارے انٹرسٹ کے اور سودی کاروبار جو ہے وہ سارے حرام ہیں. چاہے کوئی بھی بہانہ، کسی بہانے سے بھی سودی کاروبار جائز نہیں ہے، حرام ہے. زکوٰۃ کا دینا، صدقات و خیرات کا دینا، پیسے کا استعمال، یوز آف منی، واٹ از منی، ہاؤ از منی ٹو بی یوزڈ. انویسٹمنٹ دنیا میں کیسا ہے اور انویسٹمنٹ اللہ کے پاس کس طرح ہوتا ہے، یہ پیسے کی چیز، یہ ان کو سکھائے. اب آخری چیز جو نہیں کرنے کی ہے وہ اسکرینس، اسمارٹ فونس، ٹی ویز، ٹیبلٹس، سوشل میڈیا. یقیناً کمپیوٹر پروگرامنگ سکھائیے اور سیکھیے، بہت ضروری چیز ہے. اے آئی کیسے کام کرنا وہ سیکھیے، ایپس بنائیے. مگر سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، اور اس میں اور اس میں اور واٹس ایپ میں اور کہیں میں کدھر میں، اور سارے دن بھر جو ہے آپ کا مکھڑا مبارک فون کے اندر، یہ بالکل انتہائی یعنی وقت کے
ضائع کرنے میں، اور اللہ کے پاس خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اس کو جو ہے ہم اس سے محفوظ رہیں، تو بالکل نہیں کرنے کا۔ تو اگر بچوں کو آپ نے اسمارٹ فون دے کے رکھا ہے تو فوراً لے لیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فون اتنی اہم چیز ہے، ہم تو ہماری زندگی گزری بغیر فون کے، کچھ نہیں ہوا، آپ کے سامنے موجود بیٹھے ہوئے اچھے خاصے، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فون بے انتہا ضروری ہے تو ان کو ایک سادہ فون دیں جس سے وہ فون کر سکے، بس بات کر سکے، کال کر سکے آپ کو وقت ضرورت۔ نو اسکرین، نو انٹرنیٹ کنیکشن، نو سوشل میڈیا، زیرو، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو کسی سے بات کرنا ہے، جاؤ ملو، دوستی کرو، ہاتھ ملاؤ، مسکراؤ، بات اچھی سے کرو۔ آپ کو کسی کو بھیجنا ہے، خط لکھو، اس سے لکھنا بھی آتا ہے، صرف وہ خالی اسمائلی لگا کے نہیں، لکھنا بھی آتا ہے۔ یہ کوئی دقیانوسی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑی فیوچر کی بات آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ پھر زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوشل میڈیا میں ایوریج وقت گزرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور غلاظت جو ہے وہ دل کے اندر اور دماغ کے اندر اور روح کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری نماز میں خشوع، نماز میں خشوع کیسے آئے گا جب کہ دماغ کے اندر دنیا بھر کے خرافات اور دنیا بھر کے حرام جو تصاویر ہیں وہ گھوم رہے ہیں، تو نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ سوشل میڈیا بالکل ختم کر دیجیے۔ اور آخری بات، بونس، اس پہ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ سے میری التجا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے، ماں باپ نے، آج تہجد میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے سامنے رو کے دعا کی؟ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، خود سوچیں، آپ کی اولاد ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ نہیں کی؟ اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتے کہ آپ نہیں بہاتے اپنے بچوں کے لیے؟ اور نہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت بچوں پہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا کوئی اور نہیں کر سکتا، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور ماں باپ کی دعا وہ دعا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے، راست اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ ایک، جو مظلوم ہے اس کی دعا، جس پہ ظلم کیا گیا، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہیں ہو، مظلوم کی دعا راست اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اور دوسری، مسافر کی دعا اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اور تیسری، ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، تہجد میں، سجدے میں آنسو بہاتے ہوئے۔ اگر آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو دعا کریں، اور اگر آپ دعا آپ سے نہیں ہوتی تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بچے دیا اور کچھ نہیں آپ کا، نہ اس میں آپ کو دمڑی لگے نہ دھام، آپ اگر دعا بھی نہیں کر سکے تو کیا کس کام کے آپ ہیں؟ تو بچوں کے لیے تہجد میں آپ گڑ گڑا کے دعا کریں، آج سے معمول بنانا، جو کرنے والے ہیں آپ کو اللہ جزائے خیر دے اور استقامت عنایت فرمائے، جو نہیں کرنے والے آج سے دن نہیں گزرے۔ آپ یقین مانیے، ایک بار میں ایک تقریر کر رہا تھا، اسی بات کے اوپر میں بات کر رہا تھا ایک جگہ، تو میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، کافی ضعیف تھے، تو وہ رونے لگے۔ تو بعد میں نے بعد میں پوچھا، مجھے گستاخی معاف کرے، میں کچھ غلط بات تو میں نے نہیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط بات نہیں کہی، مجھے بس یہ خیال ہے، اس کا احساس ہوا کہ میں کبھی اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کیا اس طرح سے جیسے آپ بول رہے ہیں۔ اتنی عمر میری ہو گئی، بچے بڑے بڑے ہو گئے، اب کبھی میں نے تہجد میں بچوں کے لیے آنسو بہا کے میں نے کبھی آج تک دعا نہیں کی۔ آپ سوچ کے دیکھو، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ دعا کریں، یقیناً آپ کریں، کیونکہ آپ یاد رکھیے، یہ آپ کریں گے تو جب آپ گزر جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو بچوں کو محروم نہیں کریں، بے انتہا ضروری ہے بچوں کے لیے سجدے میں جا کے تہجد میں رو رو کے بچوں کے لیے دعا کریں۔ میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے آپ لوگوں کے سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت سے، خیریت سے اپنی حفاظت میں ہمیشہ رکھے، آپ کی اولاد کو آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، ثواب جاریہ کا اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے نعمت بنائے۔ آپ کو جس آزمائش میں آپ ہیں، کہ جس کو اللہ نے آپ کو بچے آزمائش کے طور پہ دیے، اس آزمائش کو، اس امتحان میں آپ کو کامیاب و کامران رکھے، آپ کے بچوں کو کامیاب و کامران رکھے۔
آپ کو اور آپ کے بچوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل نازل ہو. آپ کی ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے آپ کے بچوں کے لیے قبول فرمائے. آپ کے بچوں کی دعائیں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کو دنیا کے اندر ایک علمبرداران اسلام کی طور پہ باقی رکھے، اور آپ سے ہدایت پھیلے، اور آپ جس سے بات کریں اس کو اللہ ہدایت دے، اور آپ سے جو بات کرے اس کو اللہ ہدایت دے، اور جس راستے پہ آپ چلیں اس راستے پہ اللہ ہدایت دے، اور سب کو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ایک نمونہ بنا کے رکھے کہ دنیا کے لوگ سب آپ کو دیکھ کے اور آپ کے بچوں کو دیکھ کے اسلام کی طرف مرغوب ہوں اور ترغیب ان کو ہو، اور اسلام ذوق لوگ آپ کی وجہ سے اسلام میں لوگ داخل ہوں. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.